نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ایک نیشنل سیکورٹی الائنس ہے یورپین کنٹریز۔ اسے سال 1949 میں اسٹیبلش کیا گیا، لیکن 1949 میں کیوں؟ ریزن تھی رشیا نے 1949 میں اپنا پہلا نیوکلیئر بم ٹیسٹ کیا تھا۔ کولڈ وار کے دوران یہی چلتا رہا، ویسٹ بھی اور سوویت یونین بھی اپنا انفلوئنس بڑھاتا چلا گیا اور ایسٹ جرمنی تک پہنچ گیا، جو کہ یو ایس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھا۔ یو ایس کا ماننا تھا کہ اسے سوویت یونین سے خطرہ ہے۔ شروعات میں نیٹو کے 12 کنٹریز فاؤنڈنگ ممبرز تھے۔ سارے نیٹو کے ممبر کو کہا گیا کہ کم سے کم 2% اپنے جی ٹی پی کا ڈیفنس پہ خرچ کرے، یہیں سے نیٹو کی فنڈنگ آتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 10 نیٹو ایک اوپن ڈور پالیسی رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی یورپین کنٹری نیٹو کا ممبر بن سکتا ہے، اور کرنٹلی 30 کنٹریز نیٹو کا حصہ ہیں، لیکن یہ 30 کنٹریز ساتھ میں مل کر دنیا کے جی ٹی پی میں 50% کنٹریبیوشن دیتے ہیں۔ نیٹو کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کا آرٹیکل 5، جسے کمٹمنٹ کلوز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اکارڈنگ اگر کسی بھی ایک نیٹو کنٹری پر حملہ کیا جاتا ہے تو اسے ایسا مانا جائے گا کہ سارے نیٹو کنٹریز پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور پھر سارے نیٹو کے کنٹریز اس ایک کنٹری کو بچانے آئیں گے اپنی ملٹری کا استعمال کر کے۔ پورے نیٹو کے ٹینیئر میں آرٹیکل 5 کو صرف ایک بار انووک کیا گیا، 9/11 ٹیررسٹ اٹیک کے بعد، جس کا مطلب تھا کہ نیٹو الائنس کو افغانستان میں اپنے سولجرز پرووائڈ کرنے تھے۔ ریسنٹلی یو ایس نیٹو کی امپورٹنٹ آفیشل نے کہا ہے کہ انڈیا کے لیے نیٹو کے ڈورز اوپن ہیں۔ اگر فیوچر میں انڈیا اور نیٹو کے جیو پولیٹیکل گولز کنورج ہوتے ہیں تو ضرور انڈیا نیٹو کا اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتا ہے، لیکن ممبر نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر انڈیا نیٹو جوائن کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔ انڈیا کا نیٹو ممبر بننے سے انڈیا کو گرانٹیڈ سیکورٹی ملے گی۔ انڈیا پر حملے کی صورت میں دیگر نیٹو ممبر انڈیا کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اس کے ڈیفنس کے لیے آنے کے پابند ہوں گے۔ نیٹو ممبر بننے سے انڈیا کو ایڈوانس ملٹری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ نیٹو اپنے ممبر سے انٹیلیجنس شیئر کرتا ہے اور سائبر سیکورٹی پر تعاون کرتا ہے۔ انڈیا اس انٹیلیجنس سے اپنے ڈیفنس کو مضبوط بناتے ہوئے اپنی کنٹری میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ نیٹو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز اور ٹریننگ کا انعقاد کرتا ہے۔ نیٹو ممبر بننے سے انڈیا کو دنیا کی بہترین آرمی کے ساتھ ایکسرسائزز کرنے کا موقع ملے گا، جس سے انڈیا کی آرم فورسز کی ایکسپرٹیز اور کیپیبلٹیز میں اضافہ ہوگا۔ انڈیا کے دیگر نیٹو کنٹریز سے ریلیشن بڑھیں گے، جس سے انڈیا ان کنٹری سے ٹریڈ کر کے اپنی اکانومی کو مزید گرو کر سکے گا۔ نیٹو ممبر بننے سے انڈیا کا انٹرنیشنل پالیسیز بنانے میں انفلوئنس بڑھے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر انڈیا نیٹو جوائن کرتا ہے تو اسے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے۔ نیٹو میں شامل ہونے سے انڈیا کی ان کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز خراب ہو سکتے ہیں جو نیٹو کے ممبر نہیں ہیں، جیسا کہ نیٹو جوائن کرنے سے رشیا اور انڈیا کے تعلقات خراب ہونے سے انڈیا کو اکانومیکلی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انڈیا اپنے نیبر جیسے پاکستان اور چائنا کے ساتھ کمپلیکس ریلیشن رکھتا ہے۔ نیٹو جوائن کرنے سے ان ریلیشن میں مزید ٹینشن بڑھے گی، جس سے پورے ریجن کا پیس ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور اسلحے کی ریس میں اضافہ ہوگا۔ نیٹو ممبر بننے سے انڈیا کو اپنے جی ٹی پی کا ایک سرٹن حصہ نیٹو کو دینا ہوگا، جس سے جو پیسہ انڈیا اپنے ہیلتھ کیئر سینٹر، ایجوکیشن سینٹر اور ڈیولپمنٹ سینٹر پر لگا سکتا تھا وہ سیدھا نیٹو کی جیب میں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا اپنے ذاتی ڈیفنس پر اخراجات کرنے کے ساتھ ساتھ نیٹو کو ڈالر پے کرنے سے اس کے ڈیفنس کا ایکسپینس بھی ڈبل ہوگا۔ انڈیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں اور ہر کنٹری کے ساتھ فریلی اور انٹرفیرنس کے بغیر ڈیل کرتا ہے۔ نیٹو ممبر بننے سے انڈیا نیٹو کا غلام ٹائپ بن جائے گا اور اسے تمام بڑے فیصلوں کے لیے نیٹو سے اجازت لینی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ مسٹر می کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا میں شدت سے انتظار کروں گا۔ آپ کا اپنا بھائی مسٹر می۔